الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ بلا شبہ مومنین کا قول جب ان کو اذا دعوا جب ان کو بلایا جاتا الی اللہ اللہ کی طرف ورسولہ اور ان کے رسول کی طرف لیحکم بینہم تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان ان یقولوا سمیعنا واطعنا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ واولئک هم المفلحون اور یہی وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اوپر والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر فرمایا تھا کہ منافقوں کی حالت یہ ہے کہ جب منافقین کی جماعت کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے اور وہ جانتے ہیں، منافقین جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناحق فیصلہ نہیں کرتے، جو حق ہوتا ہے وہی فیصلہ کرتے ہیں، تو منافقین جو ہے وہ ناحق پر ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ اللہ کے نبی کے پاس نہیں آتے، اعراض کرتے ہیں آنے سے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جب ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تب وہ کیا کرتے ہیں، آ جاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر والی آیت میں کہا تھا افی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے، مرض ہے، اور یہ لوگ ظالم ہیں، ایک نمبر کا کیا ہے، ظالم ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا ذکر فرمایا کہ جہاں تک کی بات مومن ہے، جن کے دل میں ایمان ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، یعنی جب مومنین کا کنہیں سے جھگڑا ہوتا ہے کسی معاملے کو لے کر اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے تو وہ آ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان یقولوا سمیعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر، جو اللہ کے نبی کہہ دیا وہ اسے ہم 100 بار قبول کرتے ہیں، 1000 بار اس کو ہم کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ جو ہیں یہی وہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وَيَخْشَى اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ان کا دور خلافت ہے، ایک رومی شخص آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، یعنی آ کر کے وہ اسلام قبول کر لیا، کلمہ شہادت پڑھ لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا اسلام لانے پر، کس سبب سے، کس وجہ سے تم نے اسلام قبول کیا ہے؟ وہ رومی شخص تھا، عرض کرنے لگا کہ امیر المؤمنین بات یہ ہے کہ پہلی امتوں کو جو کتابیں دی گئی تھی، توریت، انجیل، زبور، ان تمام کتابوں کو میں نے پڑھا، ان تمام کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، اچھی طرح سے سمجھا ہے، لیکن جب قرآن کریم جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تب سے میں اس کو پڑھا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک قیدی کو دیکھا قرآن کریم کی آیت کو پڑھ رہا تھا، میں نے سنا، اور جب سنا تب پتہ چلا کہ قرآن کریم کی یہ خوبصورتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی جو آیت ہے وہ چھوٹی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، اور یہ چھوٹی آیت پہلے کی جو کتابیں ہیں، پہلے کی جو امتوں کو کتابیں دی گئی ہیں، ان کتابوں کے اندر جو مضامین تھے ان تمام مضامین کو ایک چھوٹی سی آیت شامل ہے، نہایت ہی جامع اور معنی ہے، اور اس جیسی آیت تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے سنی نہیں۔ یہ خدا کا ہی کلام ہو سکتا ہے، کسی انسان یا کسی بشر کا کلام
نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے اسی آیت کو پڑھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے۔ یہاں سے فرض الہیہ مراد ہے، اللہ نے جو بندوں پر فرض کیا ہے نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ سے وہی مراد ہے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ رسول سے مراد ہے سنت نبویہ، وَيَخْشَ اللَّهَ، اس سے مراد ہے پچھلے زندگی کے اعمال، وَيَتَّقِهِ، اور اس سے مراد ہے آنے والے جو زندگی ہے اس کے اعمال۔ اب ترجمہ دیکھو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقِهِ، اور اپنے آپ کو ہی اس سے بچائے۔ کس سے بچائے؟ اللہ کے نبی کی جو فیصلہ ہے اس کے خلاف کرنے سے بچے، ہمیشہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کر دیا اس کے خلاف کرنے سے بچے، وَيَتَّقِهِ، اور بچے اس سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ۔ پھر اللہ نے یہاں منافقین کا ذکر فرمایا۔ منافقین کی حالت یہ تھی کہ جب ان کو کچھ کہا جاتا تو وہ کہتے اللہ کی قسم ہم آپ کی بات کو مانیں گے، قسمیں کھاتے تھے، بڑے بڑے قسمیں کھاتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اللہ کی نبی کو بات سن کر ابھی نکل پڑیں گے، ابھی جان قربان کر دیں گے، لیکن دل میں نفاق بھرا ہوا ہوتا تھا، دل میں یہ صرف اوپر کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا دیکھو تم قسمیں مت کھاؤ، تم قسمیں، جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو پیٹھ پیچھے۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ اسی کہا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور تم لوگ قسمیں کھاتے ہو اللہ کے ساتھ، جہد ایمانہم، اپنے قسموں کو پختہ کر کے، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر آپ ان کو حکم کریں، لَيَخْرُجَنَّ، تو وہ ان کو نکل پڑے، یعنی وہ اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں اور قسمیں کھا کر اپنے بات کو اتنا مضبوط سے بیان کرتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو حکم دیں گے تو وہ نکل پڑیں گے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ پھر ترجمہ دیکھو، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور وہ لوگ اللہ کے نام کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اپنے قسموں کو پختہ کر کے، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر آپ ان کو حکم دیں، لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ نکل پڑیں، قُل لَا تُقْسِمُوا، آپ کہہ دیں کہ قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ، اطاعت و فرما برداری، معروفہ، جو پہچانی ہوئی ہے، اطاعت کرو، سمجھو اللہ کے نبی نے جو بتایا اس کو مانو، قسمیں مت کھاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، کیونکہ اللہ تو ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ باخبر ہے جو تم کرتے ہو، اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہہ دیجئے تم لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا، بس اگر تم لوگ روگردانی کرو گے، تولوا روگردانی کرو گے، فإنما، تو بلا شبہ، علیہ، ان پر، ما حمل، وہ ہے جو بوجھ لادا گیا، وعلیکم ما حملتم، اور تم پر وہ ہے جو تم پر بوجھ لادا گیا۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو تمہیں بتایا اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو، ٹھیک ہے؟ روح گردانی مت کرو، اللہ کے نبی کے بتایا ہوا جو طریقہ ہے اس کے خلاف مت کرو، ورنہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جس کام کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، کیا ڈالی گئی تھی؟ کہ شریعت اور دین کو صاف پر پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور بندوں پر یعنی امت پر کیا ذمہ داری ڈالی گئی ہے؟ کہ وہ اللہ کے نبی جو باتیں بتائے اس کو قبول کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے نبی نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، جو ان پر بوجھ ڈالا گیا تھا دین و شریعت کے لوگوں تک پہنچانے کا، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اب تم پر جو بوجھ ڈالا گیا ہے کہ ان کو مانو، صحیح طرح سے ان کی باتوں کو مانو، ان کے بتائے ہوئے طریقے جو ہے ان پر چلو، یہ بوجھ تم پر ڈالا گیا، اب تم اپنے بوجھ کو سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ اسی فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم لوگ روح گردانی کرو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، تو بلا شبہ ان پر یعنی اللہ کے نبی پر، ما حمل، وہ ہے جو بوجھ دیا گیا، وعلیکم ما حملتم، اور تم پر وہ ہے جو تمہیں بوجھ دیا گیا، وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم ان کا کہنا مان لو گے اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا، تو راستہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر نہیں ہے إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، مگر صاف طور سے پہنچانا،
مبین کے معنی صاف، ٹھیک ہے، البلاغ پہنچانا، مگر صاف طور سے پہنچانا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اور اللہ نے وعدہ کیا الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، لیستخلفنہم کہ وہ یعنی اللہ ان کو ان کو یعنی جو لوگ اللہ کی باتیں کو مانیں گے، اللہ کے نبی کی بات کو مانیں گے، اسی کا لیستخلفنہم، اللہ ان کو فی الارض زمین میں بنائے گا بادشاہ۔ کیا بنائے گا؟ بادشاہ، یا یوں کا ترجمہ کر لو لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ ان کو حکومت عطا کرے گا زمین میں، کما استخلف الذین، جیسا کہ کما استخلف حکومت عطا کیا الذین من قبل، ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ پتہ کیا چلا کہ جب لوگ اللہ کا اور ان کے بتائے ہوئے، ان کے جو رسول ہیں، ان کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، اگر انسان اس کو فالو کرے گا، صحیح طرح سے مانے گا، تو جہاں جائے گا وہی ہوگا، اسی کی بادشاہت ہوگی، اسی کی حکومت ہوگی۔ لیکن جہاں روگردانی کیا تو پھر ہر جگہ ذلیل ہوتا پھرے گا۔ آج جو مسلمان جو ہے، مسلمانوں کی جو کٹائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور مسلمان ہر جگہ ذلیل ہوئے پھر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے بدعمالیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے رہے، اس وقت مسلمانوں کی جماعت تھوڑی سی تھی، لیکن پوری دنیا میں مسلمانوں ہی کی حکومت تھی، اور آج مسلمانوں کی تعداد اس زمانے کے حساب سے کافی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بتایا ہوا جو طریقہ تھا اس سے روگردانی کر لیا، اس سے منہ پھیر لیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ورنہ اللہ کا وعدہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ آج بھی اگر کوئی صحیح طریقے سے دین و شریعت کی اتباع کرتا ہے تو وہ جہاں جائے گا وہی بادشاہ بنے گا، اسی کی حکومت ہوگی۔ اسی کو کہا وعد اللہ، پھر سے ہوا، اور اللہ نے وعدہ کیا الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، لیستخلفنہم کہ اللہ ان کو بادشاہ بنائے گا، فی الارض زمین میں، ٹھیک ہے، کما استخلف الذین جیسا کہ بادشاہ بنایا یا حکومت عطا کیا ہے نا، الذین من قبل ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ ان سے پہلے کون لوگ؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل اس دنیا میں جو امتیں تھیں اور صحیح معنوں میں اس زمانے کے جو نبی تھے ان کو ان لوگوں نے فالو کیا، اتباع کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کو حکومت عطا کی تھی۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ اور جما دے گا ان کے لیے، دینہم ان کے اس دین کو، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ جو ان کے لیے پسند کیا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ اور وہ ان کو بدل دے گا، من بعد خوفہم ان کے ڈر کے بعد، امن کی حالت، یعنی ان کو جو خوف ہے، ان کا جو ڈر ہے، جب صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دے گا، وہ خوف سے امن میں بدل دے گا، خوف کو امن سے بدل دے گا، اور ہر جگہ مسلمانوں کی ہی حکومت ہوگی۔ یعبدوننی شرط یہ ہے کہ میری عبادت کرے، لا یشرکون بی شیئا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون اور جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، بعد ذلک اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون یہی لوگ کیا ہیں، نافرمان ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور تم لوگ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض اور تم گمان مت کرو الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، معجزین کہ وہ تھکا دیں گے، فی الارض زمین میں، ومأواہم النار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ کفر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے تم بھاگ جاؤ گے؟ کہاں نکل کر کے تم جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تم لوگ جو کیا سوچ رہے ہو کہ زمین میں بھاگ کر کے اللہ کو تھکا دیں گے؟ کہیں بھی جاؤ گے، جب موت کا جو وقت مقررہ ہے وہ تمہیں دبوچ لے گا جہاں تیرا لکھا ہوگا۔ اور سن لو، دنیا کے اندر بھی تم اللہ سے نہیں بچ سکتے اور آخرت تم میں تو بچ ہی نہیں سکتے۔
ٹھیک ہے نا جی، وہاں تو تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، یعنی کافروں کا آگ ہی آگ ہے۔ اسی کہا لا تحسبن الذین، اور آپ گمان نہ کریں الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، معجزین ہے کہ وہ تھکا دیں گے فی الارض، زمین میں، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ولبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استئذان کا یہاں دوسرا حکم بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے استئذان کا، اجازت لینے کا اللہ پاک نے حکم بیان فرمایا تھا کہ جب تم اپنے اپنے گھروں میں جاؤ تو اجازت لے کر کے جاؤ۔ تو وہاں اللہ نے جو استئذان کا حکم بیان فرمایا تھا اس کی صورت یہ تھی کہ جب تم گھر سے باہر کہیں گئے ہو اور باہر سے آ رہے ہو، ٹھیک ہے نا جی، باہر سے یعنی گھر سے باہر نکلے ہو اور پھر اندر تمہیں آنا ہے تب تمہیں اجازت لے کر آؤ۔ لیکن یہاں جو دوسرا مسئلہ ہے، جیسے گھر میں ہم لوگ آپس میں رہتے ہیں نا، سب گھر ہی میں ہی ہے، ٹھیک ہے، ابا کا کمرہ الگ ہے، ابو امی کا، ٹھیک ہے، اور بھابھی کا، بھیا کا کمرہ الگ ہے، سب لوگ کو کیا ہے، الگ الگ ہے۔ تو جب گھر میں آپس میں رہ رہے ہو تب کی بات ہے، اللہ کہتا ہے تب بھی تم جو ہے 3 وقتوں میں، کتنے وقتوں میں، 3 وقتوں میں اپنے ابو کے کمرے میں جاؤ، بھائی کے کمرے میں جاؤ، بھابھی کے کمرے میں جاؤ تو وہاں اجازت لے کر جاؤ۔ 3 وقت کون ہے؟ وہ سطر کے وقت ہیں۔ وہ کون وقت ہیں؟ اللہ نے کہا عشاء کا بعد کا وقت ہے۔ کون سا وقت ہے؟ عشاء کے بعد، کیونکہ عشاء کا بعد جو خلوت کا وقت ہوتا ہے، آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فجر سے پہلے کا وقت ہے۔ اسی طرح سے دوپہر کا وقت ہے۔ تو دوپہر میں لوگ جو ہے عام طور سے آرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس لیے ان 3 وقتوں میں جو گھروں میں رہ رہے ہیں، جو گھروں میں اندر گراؤنڈ میں ہے، ٹھیک ہے نا جی، کنہیں کے کمرے میں جانے کی اجازت ہو تب ان 3 وقتوں میں اجازت لے کر جاؤ۔ اس کے علاوہ جو اور وقت ہیں دن بھر اور تم گھر میں آپس میں مل کر رہ رہے ہو تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ ان 3 وقتوں کے علاوہ میں عام طور سے آدمی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے ان 3 وقتوں کے علاوہ میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ان 3 وقتوں میں بھی اگر تم کو یقین ہے کہ ابا یا امی یا کوئی اور بھی جن کے کمرے میں جا رہے ہو ہے نا، تو وہ بالکل غافل نہیں ہیں، بلکہ 2-4 لوگ اور وہاں سے پہلے اور جو ہے وہاں پہلے سے کیا ہے موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس صورت میں بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہو۔ جب یہ ہے کہ تنہائی میں ہے، خلوت میں، پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے، تب ان 3 وقتوں میں کیا ہے، گھر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو اجازت دینے کی ضرورت ہے۔ باقی بات جو باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں، باہر تم کہیں گئے ہو، اب اچانک جب گھر جا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، یا ابھی تم پڑھنے آئی ہے، اب تم یہاں اچانک گھر جاؤ گے، گھر میں اب ابو امی یا کوئی اور لوگ گھر میں ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے اجازت لے کر کے جانا ہے۔ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، لیستأذنکم الذین، چاہیے کہ تم لوگوں سے اجازت لے، کون؟ الذین ملکت ایمانکم، جن کے داہنے ہاتھ کے تم مالک ہو، والذین، اور وہ لوگ، الذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، اور وہ لوگ جو لوگ حد بلوغ کو نہ پہنچے ہوں۔ حلم معنی بلوغ، یعنی بالغ کا جو آخری عمر ہے، بالغ ہے نا، بالغ سے پہلے کا جو عمر ہے ان کا رہے ہیں، اور جو لوگ حد بلوغ کو نہ پہنچے ہو، منکم، تم میں سے، 3 مرات، کتنی مرتبہ؟ 3 وقتوں میں۔ مرات کا ترجمہ کیا کر لو گے؟ 3 وقتوں میں، ٹھیک ہے، من قبل، یا 3 مرتبہ، من قبل صلاۃ الفجر، کب کہتے ہیں؟ فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جس وقت تضعون، تم لوگ اتارتے ہو، ثیابکم، اپنے کپڑوں کو، من الظہیرہ، یعنی دوپہر کے وقت، جب آدمی سونے لگتا ہے عام طور سے تو اپنے کپڑے کو کیا کرتا ہے؟ چینج کر کے سوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ عام طور سے نائٹی پہ سوتی ہیں، مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ لنگی اور بنیان پہ سوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو دن میں جو کپڑا استعمال ہونے والے اس کو اتار کر ہی سوتے ہیں عام طور سے۔ اسی کہا کہ وحین تضعون، جس وقت تم لوگ اتارتے ہو، ثیابکم، اپنے کپڑے کو، من الظہیرہ، یعنی دوپہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، 3 عورات لکم، ٹھیک ہے، تمہارے لیے 3 سطر کے وقت ہیں، لیس علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علیہم، اور نہ ان پر، لیس علیکم ولا علیہم، تم پر اور ان پر، اور نہ ان پر، جناح، حرج نہیں ہے، بعدہن، ان کے بعد، یعنی ان وقتوں کے بعد کوئی حرج
نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیوں کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے، علیکم تمہارے سامنے، طوافون آتے جاتے رہتے ہیں، بعضکم تم میں سے بعض، علی بعض پر، یعنی گھر میں جو آپس میں مل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے کمرے میں آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے، کبھی جو ہے امی کے کمرے میں چلی گئی، کہیں بھابھی کے کمرے میں چلی گئی، ٹھیک ہے نا، کہیں بھیا کے کمرے میں چلی گئی، ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو گھر میں جب گھر میں ہو تو ان 3 وقتوں میں جو اللہ نے بتایا، جب داخل ہو تو کیا کرو، اجازت لے کر جاؤ۔ فرمایا کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ کھول کے بیان کرتا ہے، یبین کھول کے بیان کرتا ہے، لکم الآیات تمہارے لیے نشانیوں کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب بچے، ٹھیک ہے، منکم الحلم، تم میں سے، حلم بلوغ کو پہنچ جائے، یعنی قریب البلوغ ہے، یعنی بالغ ہونے کے قریب کو پہنچ جائے، فلیستاذنوا، بس چاہیے کہ وہ بھی اجازت لے، کما استاذن الذین، جیسا کہ کما استاذن اجازت لیا، الذین من قبل، وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی جس طرح سے بڑے لوگ اجازت لے کر داخل ہوں گے، اسی طرح سے وہ بچے جو بلوغ کو پہنچ چکے، یعنی اب بالغ ہو جائیں گے 1 سال میں، سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے بچے جو کہ ہوشیار ہو گئے ہیں، یہ بچے بھی جب داخل ہوں گے تو اجازت لے کر داخل ہوں گے۔ ان کو مسئلہ کون بتائے گا؟ تو امی بتائے گی، ابو بتائیں گے، سمجھ رہے ہو؟ فرمایا کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے کھول کے بیان کرتا ہے آیات، اپنی نشانیوں کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ۔ دیکھو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کا حکم بیان فرمایا ہے کہ ایسی عورتیں جو بوڑھی ہو گئی، نکاح سے مایوس ہو گئی ہیں، یعنی جن کا حیض بھی بند ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی بالکل بوڑھی کھسٹ ہو گئی، ضعیف ہو گئی ہے، جن کے دل میں جو ہے خواہشات نہیں ہے، نہ ان کو دیکھ کر کے مردوں کی خواہشات برتتے ہیں، نہ ہی ان کے اندر خواہشات ہے، تو کہتے ہیں ایسی جو عورتیں ہیں ان کے پاس آنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان عورتوں کے لیے، ایسے عورتوں کے لیے اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ اگر یہ عورتیں، ٹھیک ہے نا جی، غیر محرم سے پردہ نہ کریں پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پردے سے کیا مراد ہے؟ میں نے بتایا تھا، سطر یہ بھی نہیں کھول سکتی، سطر جو ہے نا یہ بھی نہیں کھول سکتے، بلکہ صرف چہرہ، ہتھیلی اور دونوں پاؤں، یہ جو ہے ان کو ڈھانکنا جو ہے ضروری نہیں ہے، جو بالکل بوڑھی ہو چکی ہیں، ضعیف ہو چکی ہیں۔ باقی بس سطر کی بات جہاں تک ہے تو ان عورتوں کو بھی سطر کا چھپانا ضروری ہے۔ اسی کہا والقواعد من النساء، اور عورتوں میں سے القواعد جو بیٹھی ہیں، جو کیا ہیں؟ بیٹھی ہیں، مراد یہی ہے وہ عورتیں جو نکاح کے قابل نہیں ہیں۔ تو میں والقواعد من النساء، اور عورتوں میں سے القواعد جو بیٹھی ہیں، اللاتی لا یرجون نکاحا، جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناح، بس ان پر کوئی مضائقہ نہیں، ان یضعن ثیابہن، یہ کہ وہ اپنے کپڑے کو اتارے رکھیں، اپنے کپڑے کو اتارے رکھیں۔ یہاں کپڑا سے کیا مراد ہے؟ کپڑا سے کیا پردے والا، ٹھیک ہے نا جی، چہرہ کو نہ ڈھکیں پھر بھی کوئی حرج، کوئی مضائقہ نہیں ہے، ورنہ کپڑا سے کچھ اور کپڑا مت سمجھ لینا، ٹھیک ہے۔ غیر متبرجات بزینہ، اس حال میں کہ زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو، ہے نا، زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو، یعنی جو اس کو عورت جو ہے وہ بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، زینت کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے، خوبصورتی کے لیے نہیں، ان کو ان چیزوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی جو عورتیں ہیں اگر پردہ نہ کرے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور یہ کہ وہ پردہ کر لیں، وَيَسْتَعْفِفْنَ، ٹھیک ہے نا جی، تو کہتے ہیں خیر لہن، ان کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔